کچھ محبتیں شادی تک نہیں پہنچتی مگر قبر تک ساتھ چلتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جس دن مہندی لگنی ہو اسی دن کفن کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی کو دل سے چاہا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے ادھوری محبت۔ شادی میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ گھر میں ہلچل تھی مگر عارف کے کمرے میں عجیب سی خاموشی۔ سفید کرتا الماری سے نکال کر اس نے دوبارہ تہہ کیا، جیسے کسی انجانے خوف کو بھی تہہ کر کے رکھ رہا ہو۔ عارف ایک معمولی خاندان کا پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ باپ ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا، ماں صبر کی مورت۔ ساری زندگی اس نے صرف خواب ہی دیکھے تھے، اور اب جا کر ایک خواب حقیقت بننے جا رہا تھا۔ اور وہ خواب حفصہ تھی۔ حفصہ سے اس کی ملاقات کالج میں ہوئی تھی۔ سادہ، کم گو مگر آنکھوں میں گہرائی۔ وہ ہنستی نہیں تھی، بس مسکرا دیتی تھی، اور وہ مسکراہٹ عارف کے لیے کافی ہوتی۔ ان کی محبت میں شور نہیں تھا، کوئی وعدے، کوئی قسمیں نہیں، بس ایک خاموش سا یقین کہ ہم ایک دن ایک ہو جائیں گے۔ رشتہ آیا تو کسی نے اعتراض نہ کیا، نہ ذات کا نہ حیثیت کا، بس ایک سادہ سا نکاح، سادہ سی زندگی۔ نکاح سے ایک دن پہلے حفصہ نے فون کیا۔ آواز کچھ بھری ہوئی تھی۔ عارف، مجھے لینے آؤ گے؟ امی کے لیے دوائی ختم ہو گئی ہے۔ عارف نے فوراً کہا، ابھی آتا ہوں۔ وہی غلطی تھی یا شاید وہی مقدر؟ موٹر سائیکل نکالی، دوپٹہ ہاتھ میں تھمایا، اور وہ گلی جس سے وہ سینکڑوں بار گزرا تھا۔ راستے میں تیز رفتار ٹرک، ایک چیخ، اور پھر خاموشی۔ حفصہ کو ہوش آیا تو سفید چھت تھی۔ بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا اور آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ عارف، کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، آپ محفوظ ہیں، مگر لڑکا۔ جملہ پورا نہ ہو سکا۔ حفصہ نے سب سمجھ لیا۔ نکاح کا دن آیا، گھر میں خاموشی تھی۔ وہ کمرہ جہاں عارف کا لباس رکھا تھا بند تھا۔ عارف کی ماں نے آنسو پونچھ کر کہا، بیٹی، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ حفصہ نے پہلی بار زور سے رونا چاہا مگر آنسو بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ نکاح نہ ہوا، مہندی سوکھ گئی، گھر میں سناٹا رہ گیا۔ دن گزرتے گئے۔ حفصہ جسمانی طور پر ٹھیک ہو گئی مگر دل وہیں رکا رہا جہاں عارف کی سانس ٹوٹی تھی۔ لوگ کہتے ہیں زندگی چلتی رہتی ہے، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کچھ زندگیاں چلتی نہیں، گھسٹتی ہیں۔ چند سال بعد اس کے لیے رشتے آنے لگے۔ وہ ہر بار خاموشی سے انکار کر دیتی۔ ایک دن ماں نے پوچھ ہی لیا، کب تک؟ حفصہ نے دھیمی آواز میں کہا، امی، میں کسی اور کے نام کی نہیں ہو پاؤں گی۔ ماں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھیں برسنے لگ گئیں۔ سچ یہی ہے کہ کچھ دکھ کسی کو بتائے نہیں جا سکتے، بس خود ہی سہنے پڑتے ہیں۔
حفصہ نے ایک عجیب سا معمول بنا لیا۔ ہر جمعرات وہ عارف کی قبر پر جاتی، پھول رکھتی، خاموش بیٹھتی، کبھی باتیں کرتی، کبھی صرف آنکھیں بند کر لیتی۔ میں نے تمہارا انتظار نہیں چھوڑا، بس وقت کو آگے جانے دیا ہے۔ برسوں بعد ایک بچی نے اس سے پوچھا، خالہ اب شادی کیوں نہیں کرتی؟ حفصہ نے نم آنکھوں سے جواب دیا، کیونکہ میری شادی ادھوری ہو کر بھی مکمل تھی۔ ایک سرد شام وہ حسب معمول قبرستان گئی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد دل بوجھل سا ہو گیا۔ اس نے قبر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ کہا، میں تھک گئی ہوں عارف، اگر اگلی دنیا میں اجازت ہو تو وہیں ملنا۔ اسی رات حفصہ خاموشی سے سو گئی اور پھر نہ جاگی۔ دو قبریں اب ساتھ ساتھ ہیں، جیسے دو محبت کرنے والے خاموشی سے جدائی کا دکھ بانٹ رہے ہوں۔